بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی، گزشتہ ایک حدیث پڑھی گئی تھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس پر سب تفصیل چل رہی تھی کہ ہمارے نبی، وہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم یہ ترجمہ کریں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر دوسرے جو قادیانی ہیں وہ اعتراض کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو مانتے ہو آنے والا ہے، تو پھر وہ تو نبی ہے۔ اس لیے کیا کہیں گے، ہمارے نبی کے بعد دوسرا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آخری نبی ہے۔ نبوت سلیکشن سے ملتی ہے، الیکشن سے نہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے اس کو چنتے ہیں۔ اللہ جس سے ہدایت کا کام لینا چاہتے ہیں، اللہ اس کا سلیکشن کرتے ہیں امت میں سے۔ ہاں، اس میں ووٹنگ نہیں ہے، الیکشن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں، اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تھی۔ ابھی پھر ایک گامدی ہے، تو اس نے جاوید احمد گامدی، تو اس نے ایک نظریہ یہ ڈالا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، اس کے بعد اٹھا لیے گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، زندہ اٹھا لیے گئے۔ جی، اس پر بات چل رہی تھی۔ ہمارے ہاں 87 یہ مرکز اہل السنت والجماعت میں، وہاں پر ان کا درس ہوتا ہے مولانا الیاس صاحب گمن کا، تحقیق المسائل۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی، تو اس میں سے ایک دلیل عرض کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی 3 اصول ہیں۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، یاد رکھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنیادی 3 اصول ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنیادی 3 اصول ہے۔ ان میں ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کا پس منظر، قرآن کا شان نزول اور قرآن کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ جی، آیت کا شان نزول، آیت کا پس منظر اور آیت کا بیک گراؤنڈ جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جو بھی آیت اتری ہے، یا تو اس کے اترنے کی وجہ کیا ہے، یا اس کے پیچھے سے کیا قصہ چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہ ہو جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ شان نزول سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت اللہ نے کس پس منظر میں نازل فرمائی، کیا واقعہ پیش آیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اس کو کہتے ہیں شان نزول، یعنی اس آیت کے اترنے کا سبب، وجہ، یہ ارشاد کس پس منظر میں فرمایا، پیچھے کیا منظر ہے۔ جب تک وہ پیچھے کا منظر دماغ میں نہ آئے گا اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ آیت اللہ نے کس پس منظر میں نازل فرمائی، تو جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بات فرمائی، جو آیت پڑھی تھی نا کل، اسی آیت سے یہ جاوید گامدی نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، اور قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پہلے موت دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اٹھا لیں گے اور دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ ساری قرآن کی آیت ہے، لیکن اب اس کا پس منظر کیا ہے، جب آپ وہ سمجھیں گے تو پھر یہ بات کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس پر اس کا پیچھے کا منظر سمجھا رہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھے تو پھر فیصلہ کرے کہ غامدی صاحب کی رائے ٹھیک ہے یا ہماری رائے ٹھیک ہے۔ کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بات فرمائی تو وہ بات کس موقع پر فرمائی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ غامدی صاحب کی رائے ٹھیک ہے یا ہماری رائے ٹھیک ہے۔
پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، امت کو دین کی دعوت دی، تو یہودی ان کے مخالف اور دشمن ہو گئے. تو یہودی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، امت کو دعوت دی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی وہ الگ ہے، یہ عیسائی ہے اور وہ یہودی ہے، تو دونوں میں الگ الگ ہے. تو یہ لوگ جب یہ نبوت کا دعویٰ کیا، امت کو دین کی دعوت دی، تو یہودی ان کے مخالف ہو گئے، جو آج بھی دنیا میں ہیں، کرسچن جس کو کہتے ہیں، یہ عیسائی، اور جس کو جوز کہتے ہیں، ان کو یہودی کہتے ہیں، جو فلسطین کے آس پاس میں اسرائیل جو ان کا علاقہ ہے وہاں پر رہتے ہیں، وہ یہودی. تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دعوت دی، تو یہودی ان کے مخالف اور دشمن ہو گئے. یہودیوں نے فیصلہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہا، پکڑنا چاہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان بچانی چاہی. آگے کمرہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں تشریف لے گئے، چلے گئے، دروازہ بند کر لیا. اب یہودی باہر کھڑے ہیں ان کی جان لینے کے لیے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے اپنی جان بچانے کے لیے. توجہ رکھنا. تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اے میرے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے، مجھے ان کے قتل سے بچا لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں. جب دعا فرماتے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے کہ یہ عیسیٰ آپ گھبرائے نہیں، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، موت میں نے دینی ہے، میں تم کو موت دوں گا، وفات میں تم کو دوں گا، موت میرے اختیار میں ہے، یہودی آپ کو مار نہیں سکتے، میں جس کو مارنا چاہوں اس کو مار سکتا ہوں، یہودی آپ کو مار نہیں سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ باہر کھڑے ہیں، مجھے یقین ہے کہ موت آپ دیں گے، مجھے تو یقین ہے کہ موت تو آپ دیں گے، لیکن آپ مجھے ان سے بچائیں گے کیسے؟ بچائیں گے کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رافعک الی، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھ تک ان کے جسم کو پہنچنے نہیں دوں گا. میں تجھ کو آسمان میں اٹھا لوں گا. تو دیکھو اب اس کا پس منظر دیکھو، بیک گراؤنڈ دیکھو. بیک گراؤنڈ میں کیا قصہ ہے کہ یہ چھپ گئے، دعا مانگی، تو اللہ نے ان کو تسلی کہا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، میں تجھے موت دوں گا، یہ تجھے موت نہیں دے سکتے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے باہر کھڑے ہیں اس کا مطلب کیا، کیسے بچاؤں گا؟ میں تجھے اٹھا لوں گا. اب وہ لوگ کیا ترجمہ کرتے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام مریں گے اور پھر مر کر اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہے. تو دیکھو کتنی غلط بات. رافعک الی، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھ تک ان کے جسم کو پہنچنے نہیں دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیے مت، پھر اس کی صورت بتائی ہے، اس کی مثال سمجھے. کہ فرمایا دیکھو میں آپ کو درس حدیث دے رہا ہوں. مجھے حضرت فرماتے کہ مجھے سرگودا کی انتظامیہ کہتی ہے کہ اگر آپ درس کے لیے گئے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، اگر آپ درس کے لیے گئے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ نے اس مسجد میں درس نہیں دینا. میں نے آپ سے رابطہ کیا، بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ گرفتار کر لیں گے. تو آپ کہتے ہیں مولانا گھبرائیے نہیں. اب میں مسجد کے اندر پہنچا تو پولیس نے چاروں طرف سے مسجد کو گھیرا. میں مثال دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب بیان فرمائے. میں نے کہا بیان تو میں کروں گا، لیکن یہ جو باہر کھڑے ہیں مجھے گرفتار کر لیں گے. آپ کہتے ہیں ہم میزبان ہیں، ہمارے ذمے ہیں، آپ کو گھر تک پہنچائیں گے. میں نے کہا میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی صورت تو بتاؤ نا، یہ تو مسجد گھیر کر کھڑے ہیں، آپ مجھے کیسے بچاؤں گے؟ توجہ رکھنا. تو آپ محراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا ادھر دیکھے. ادھر دیکھے کا کیا مطلب؟
اس کا مطلب ہے کہ محراب میں دروازہ ہے، پولیس والے ادھر کھڑے ہیں، انہیں اس راستے کا پتہ نہیں ہے، ہم آپ کو اس راستے سے نکالیں گے۔ یہاں سے ایک سیڑھی ہے جو سیدھی اوپر گھر کو جاتی ہے، گھر سے دوسرے مکان کی چھت پر اتاریں گے، وہاں سے گاڑی گزرے گی، یوں آپ نکل جائیں گے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا تھا مجھے پولیس والے گرفتار کریں گے، آپ نے کہا گرفتار کرنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا مسجد کے باہر چاروں طرف پولیس کھڑی ہے، آپ مجھے کیسے بچائیں گے؟ تو آپ نے کہا ادھر دیکھے، آپ نے مجھے تسلی کی صورت بتائی ہے، آپ نے یہاں محراب سے نکلنے والا راستہ دکھایا ہے، اور پھر کہا کہ ہم آپ کو گھر پہنچا دیں گے۔ جی، تو یہ عیسیٰ موت تجھے میں نے دینی ہے، ہم دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ آپ مجھے بچائیں گے، مجھے پتا ہے، لیکن باہر چاروں طرف یہودی کھڑے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں بچاؤں گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اب توجہ رکھنا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچا، یہ یہودی باہر کھڑے ہیں، تو اللہ نے پہلے فرمایا انی متوفیک، کہ مجھے عیسیٰ گھبرانا نہیں، تجھے یہ موت نہیں دے سکتے، یہ لوگ تجھے نہیں مار سکتے، انی متوفیک یعنی میں تجھے موت دوں گا، یہ یاد رکھو۔ انہوں نے اس کو کیا سمجھا کہ ان کو پہلے موت، اللہ تعالیٰ کہ ہم تم کو پہلے ماریں گے، تو یہ نہیں، پس منظر کیا ہے کہ یہودی باہر کھڑے ہیں، یہ تجھے نہیں ماریں گے، بلکہ تم کو موت تو ہمیں دینی ہے، ہم تم کو موت تو دیں گے، گھبرانا نہیں، تجھے یہ موت نہیں دے سکتے، موت میں نے دینی ہے۔ تو یہ دیکھو، اور ادھر کیا ترجمہ کر رہے کہ اللہ ان کو پہلے ماریں گے پھر اٹھائیں گے، اور یہاں کہتے ہیں نہیں، پس منظر دیکھو، بیک گراؤنڈ، کہ یہ نہیں کہا بلکہ یہودی جو تمہارے لیے کھڑے ہیں وہ نہیں مار سکتے، میں تم کو ماروں گا، میں تم کے وفات دوں گا، تو یہ تجھے نہیں ماریں گے، وفات میرے اختیار میں، موت میرے قبضے میں ہے۔ تو انی متوفی کا کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے، موت کے بارے میں بتایا نہیں، تسلی دی ہے۔ دیکھو یاد رکھو کہ یہ تجھے نہیں مار سکتے، موت میرے اختیار میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن باہر گہرے کھڑے ہیں، آپ مجھے بچائیں گے کیسے؟ تو اس پر فرمایا رافعک، ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے انی متوفیک کہہ کر تسلی دی، اور رافعک کہہ کر اس کی صورت بتائی، راستہ بتایا کہ ہم کیسے تجھے بچائیں گے، اٹھا لیں گے۔ دیکھو اگر قرآن سمجھ آئے تو بات کتنی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اب کل ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا جہاں میں نے آدھا چھوڑ دیا تھا، تو آپ کو یہ ہوا تھا یار کسی بات کی اس نے بات تو کتنی سچی اور پکی بات کہی، قرآن کی دلیل ہے، اور ہم ترجمہ تو وہی کریں گے کہ ہمیں موت دینا ہے اس کے بعد اٹھانا ہے، لیکن اس کا پس منظر دیکھا تو پتا چلا کہ اللہ نے ان کو تسلی کے لیے کہا تھا کہ موت ہمارے اختیار میں، ہم موت دیں گے، موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تم کو بچانا کیسے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ہم تم کو اوپر اٹھا لیں گے۔ تو بچانے کی صورت بتائی، یہ نہیں کہ موت دینے کے بعد پھر اٹھائیں گے۔ اب بتاؤ انی متوفیق کا پہلے کہنا چاہیے تھا یا رافعو کا پہلے کہنا چاہیے تھا؟ انی متوفیق کا پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اب انی متوفیق کا پہلے کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے موت آئی ہے، انی متوفی کا پہلے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے خود موت اپنے ہاتھ میں بتا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے، موت اپنے ہاتھ میں بتا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو موت دیں گے، بلکہ یہ تسلی کا لفظ ہے، مارنا ہمارے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جی خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو ذہن نشین فرما لے، ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ کہ نبی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ اب نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب جو مسائل میں نے آپ کو سمجھانے ہیں میں وہ شروع کروں گا۔ اب مسائل تو اب ہے، یہ تو
انا خاتم النبیین میں دو باتیں تھی. ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی، یہ قادیانی ہم کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کوئی نہیں آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں، تو ہم تو کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوا، تو اس کا جواب آ گیا. اور دوسری کیا ہماری گمراہی ہوتی ہے، جو غامدی کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت دے دی گئی اور اس کے بعد اٹھایا گیا. ہاں، تو ہم کہتے ہیں اور قرآن کی آیت پیش کی کہ دیکھو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ان کو موت دے دی گئی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، فرمایا عیسیٰ تجھے وفات دوں گا اور اپنے پاس اٹھا لوں گا. دیکھو ترجمہ میں کیسا کیا، اور ان کافروں سے میں تجھ کو پاک رکھوں گا. وہی دلیل ہے ان کے لیے اور وہی دلیل ہمارے لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، زندہ اٹھا لیے گئے. کیا دلیل؟ وہی آیت. اور وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور اس کے بعد ان کو اٹھایا، اور وہی دلیل دیتے ہیں. تو ایک ہی دلیل سے ایک آدمی گمراہی کا مطلب لیتا ہے اور ایک آدمی اس کا سچا مطلب لیتا ہے. اس لیے آج کل ایسا مشکل ہو گیا کہ جس کو دیکھو قرآن کی دلیل دے رہا ہے، اب سامنے والا بیچارہ پریشان ہے کہ کروں تو کیا کروں، دلیل تو اس کی مضبوط ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو، صحیح علماء کے پاس جاؤ اور بات کو پوچھو کہ یہ بات ہے، ہمیں سچ بتاؤ. تو دیکھو اب ہم پہلی بات اگر اتنی سن لیتے تو ہم، اگر میں آپ کو یہی بات بتا دوں تو آپ فوراً مان لیتے تھے، ارے بولے بات تو بالکل صحیح آپ کی. لیکن فوراً اس کا جواب بتایا تو آپ کے ذہن میں سے وہ بات نکل گئی کہ ہمیشہ قرآن کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کا قصہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی تھی. موت دینے کے بارے میں نہیں کہا، بولے موت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہم موت دیتے ہیں. پھر فرمایا ہم آپ کو بچائیں گے کیسے، انی رافعک، ہم آپ کو اٹھا لیں گے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب قیامت کے قریب وہ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے. تو ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا. اب دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا. یہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو عبادت بتا دوں اور تم عبادت کرتے رہو لیکن عقیدہ اگر غلط ہو تو ایک بھی عبادت قبول نہیں. یاد رکھنا، اسی کو کہتے ہیں ایمان. ایمان میں ذرہ برابر بھی غلطی، عقیدہ عقائد جو ہے اسی کا نام ایمان ہے. یاد رکھنا، وہ آج کل ہمیں اعمال سے کوئی نہیں دور کرتا. آج کل ہمارے ایمان اور عقائد کو بگاڑ دیا جاتا ہے. بس بولے پھر تم عمل کرتے جاؤ، اب تم ہمارے بھائی بن گئے، کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں. تو عقائد جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے. اس وقت باہر بہت اس کی ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک اس ہوا میں، یہ بھی ایک وائرس چل رہا ہے جو ہر ایک کو لگ چکا ہے. اب اس وائرس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنائے ہیں. اس میں سے سب سے زیادہ اسپیشلسٹ یہ ہے مولانا الیاس گمن صاحب، دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ کام لے. اللہ ان کی اور زیادہ مقبولیت عطا فرمائے. بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو اس کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں اس وائرس کے، خاص کر کے. ویسے تو آل ان ون ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ والے بھی زبردست ہیں، علم والے بھی زبردست ہیں، اور باطل کے خلاف جتنی وائرس آتے ہیں اس کا جواب دینے میں بھی زبردست ہے. سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب بات آگے دیکھو، یہ تو بتا دیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے قیامت تک رہنا ہے. یہ تو بات طے شدہ ہے کہ نبی تو کچھ مدت کے لیے آئے چلے گئے اور وہ آخری نبی تھے. اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن امت تو قیامت تک چلے گی. یہ بات تو سب سمجھ رہے ہیں. تو جب کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا تو اب سوال یہ ہے کہ قیامت تک امت کی رہنمائی کون کرے گا، امت کو راستہ کون دکھائے گا. قیامت تک امت کو راستہ کون دکھائے گا؟ نبی تو چلے گئے اور کوئی نبی آنا نہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک امت کو راستہ کون بتائے گا.
تو امت کو سمجھائے گا کون؟ امت کو دین کی طرف لے جائے گا کون؟ امت کس کے پیچھے چلے گی؟ ان میں سے تو یہ بات کو سمجھو، یہ سوال پیدا ہوا نا، اب اس کا جواب کہ ان میں سے 4 طبقات وہ ہے جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، کہ 4 طبقات وہ ہے جو قیامت تک دین کو سنبھالیں گے، دین کی رہبری کریں گے، اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی سیدھے راستے کی طرف پہنچ جائے گا۔ یہ بات دھیان میں رکھیں۔ اب کون سے 4 طبقات ہیں؟ کیونکہ سارے درس سنوں گے تو ایک پورا آپ کو ایک پروگرام سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ تو پہلے تو خاتم النبیین کے بارے میں بتایا، اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا گیا کہ اس پر دوسرے اعتراض کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہمارا صحیح ہوا۔ اب یہ ہے کہ قیامت تک امت کو تو چلنا ہے، تو ان کی رہبری کون کرے گا؟ کیونکہ رہبر تو چاہیے۔ تو فرمایا 4 طبقات ہے۔ ایک تو نمبر 1 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نمبر 3 فقہاء کرام، اور نمبر 4 علماء کرام۔ تو 4 طبقات کو رہبری کرنی ہے۔ خلفاء کا دور بھی ختم ہو گیا، صحابہ کے دور بھی ختم ہو گیا، فقہاء کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کون چلے گا؟ علماء کرام۔ اب علماء سے ہی امت کو کاٹ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ امت کی رہبری کرنے والا کون ہوگا؟ نفس اور شیطان ہوگا، بس، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے علماء کرام ہیں۔ اب ہم ساری باتیں انشاءاللہ بتائیں گے، تو سب سے پہلے بات کریں گے خلفائے راشدین کے بارے میں کہ یہ امت کی رہبری کریں گے، وہ کون ہیں وہ سمجھو۔ یہ 4 طبقے وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک امت کی رہنمائی کریں گے۔ جی، امت میں اختلاف ہو تو کس کی رہنمائی میں چلیں؟ حدیث مبارک میں موجود ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عرباض انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر آپ علیہ السلام نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا بلیغ، ایسے یعنی جان والا وعظ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، درد والا، کہ آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور دل تھے کہ کانپنے لگے۔ فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آج آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید دوبارہ ہمیں آپ کی تقریر سننے کا موقع نہ ملے، شاید دوبارہ ہمیں آپ کے اس بیان اور واعظ کے سننے کا موقع نہ ملے، ہمیں یوں لگتا ہے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی آپ کی باتیں ایسی لگ رہی ہے کہ بس ابھی آپ جا رہے ہیں، آپ باتیں اسے فرما رہے ہیں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا بات کہے۔ اللہ کے نبی ہمیں نصیحت کر دے۔ جب ایسی بات فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں نصیحت کر دے، ہمیں کوئی باتیں سمجھا دے تاکہ ہم آپ کے جانے کے بعد ان باتوں کو پلے باندھ کر چلتے رہے، یعنی اس کو ہم باندھ لے اور ہم اس کے مطابق چلتے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں تم لوگوں کو تقوی کی اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو تقوی سمجھ گیا، پہلے بتا دیا درس میں، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا نام، اللہ سے ڈرنے کا نام، یہ تقوی، اور سننے اور ماننے کی اطاعت، ایک تو گناہوں سے بچنا اور دوسرا اطاعت، سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم، کہا کس کی؟ خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی تم اپنے بڑوں کی مانو، ہمیشہ اپنے امیر کی مانو، کیا مطلب؟ اپنے بڑوں کی مانو، چاہے تمہارا بڑا جو ہو وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو،
یعنی تم گورے ہو اور وہ کالا ہے تو اس کی بھی مانو، لیکن اگر وہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا امیر ہے یا تمہارا استاد ہے، یہ مت دیکھو کہ میں تو گورا ہوں اور یہ کالا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ میرا استاد ہے، میں اس کا شاگرد ہوں، تم اس کی مان کر چلو. یہ کہنا چاہتے، اس کو کہتے ہیں اطاعت. تو حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو تم میں سے میرے بعد. پھر فرمایا دیکھو یہ تو وصیت کی، وصیت کس کی تقوی کی اور اطاعت کی. کیونکہ یہی دو چیزیں آ گئی تو سمجھو ساری بیماریاں چلی جائیں گی. بہت زبردست ہے. اور یہ تقوی اور اطاعت کے بارے میں پہلے جو مجلس کے درس تھے اس میں بہت تفصیل سے آ چکا ہے. اب دیکھو پھر جو تم میں سے میرے پاس زندہ رہا وہ دین میں بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، جیسے ہم دیکھ رہے. فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ میرے بعد بہت سارے دین کے اندر اختلافات کو دیکھے گا. ہاں، دین میں اختلافات کو دیکھے گا. آج جو ہماری الجھن پیدا ہوتی ہے، آج جو ہمیں الجھن شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ جی دین میں اختلافات بہت زیادہ ہے، یہ الجھن کی بات نہیں ہے. آج ہر ایک کہتا ہے یار کیا دین میں، کیا یہ ایسا کہتا ہے، وہ ایسا کہتا ہے، وہ ایسا کہتا ہے، کس کی مانے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہر ایک الجھن میں پڑ گیا ہے. جی سمجھ میں آئے، ہر ایک الجھن میں پڑ گیا، بولے کس کی مانے؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ الجھن کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد دین میں اختلافات دیکھنے پڑیں گے. اختلافات ہوں گے، لیکن ان اختلافات سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بتا دیا. سن لو کہ اختلافات تو ہونے والے ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو. اس سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، وہ طریقہ پکڑ لو تو ہم سیدھے نکل جائیں گے. ہاں، ہم سیدھا نکل جائیں گے، شارٹ کٹ راستہ مل جائے گا ہمیں، ورنہ ٹریفک میں پھنس جاؤں گے. وہ راستہ سمجھنا، کیونکہ الجھنیں پیدا ہوگی تو ٹریفک ہو گئی دماغ میں، کس راستے پر چلے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سائڈ پر ایک دوسرا راستہ بتا دیتا ہو، اگر اس کو پکڑ لوں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو کیا ہے؟ تو فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ شارٹ کٹ راستہ بتا دیا. فرمایا فعلیکم سنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میری سنت کی پابندی کرنی ہے، میری سنت پر عمل کرنا ہے، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. تو تم نے اختلافات سے کیسے بچنا ہے؟ اختلافات سے بچنے کے لیے دو طریقے سے، یہ دھیان میں رہے. اختلافات کی وجہ سے گھبرا کر ہاتھ پیر کو چھوڑ نہ دے، بلکہ محنت کرنی ہے کہ کیا طریقہ بتایا ہے. تو اس میں دو طریقے ہیں. ایک سنت مصطفیٰ علیہ السلام. جی فعلیکم بسنتی، پہلی چیز کیا ہے؟ تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم میری حدیث کو لازم پکڑنا، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا. یاد رکھے ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت. تو جو حدیث والے ہیں انہوں نے اپنا نام رکھ دیا اہل حدیث. نام کتنا اونچا ہے. اور ہم نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل سنت والجماعت والحنفی والدیوبندی. جی تو ہم نے اپنا نام رکھا اہل سنت والجماعت، اور وہ کہتے ہیں اہل حدیث. اب سمجھ میں آئے گا. تو فرمایا دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا فعلیکم بسنتی، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، فرمایا علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھی حدیثی نہیں فرمایا، کیوں بھی سنتی فرمایا؟ میری سنت کو پکڑنا. تو ہم اللہ کے نبی فرماتے میری حدیث کو پکڑنا میرے بعد. تو اہل حدیث والے حدیث کو لے کر آئے ہیں، یہ الگ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو پکڑنا، یہ اصل دین ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں دو تین وجہ اس کی پیش کرتا ہوں. بھی سنتی کیوں کہا، بھی حدیثی کیوں نہیں کہا؟ ذرا یہ سمجھے. حدیث کے بجائے سنت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک مسئلے پر دو حدیثیں تو ہو سکتی ہے. یاد رکھے ایک مسئلے پر
دو حدیثیں تو ہو سکتی ہے لیکن ایک مسئلے پر دو سنتیں نہیں ہو سکتی. ہاں، کیونکہ حدیثوں میں اختلاف ملتا ہے، سنت میں اختلاف نہیں ملے گا. ایک مسئلے پر دو حدیث ہوگی، ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوگی، ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوگی، لیکن سنت میں کوئی دو سنتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی سنت ہوگی. جی، ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ، ایک مسئلے پر ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث منسوخ ہو اور ایک ناسخ ہو. یعنی منسوخ اور ناسخ، یعنی ایک حدیث پہلے آپ نے فرمائی ایک بات، پھر بعد میں چل کر وہ بات اس کے خلاف آپ نے کہی ہو کہ بھائی پہلے میں نے کہا تھا وہ نہیں، ابھی یہ مسئلہ ہے، تو وہ ناسخ ہو گئی. اور وہ منسوخ، جو پہلے کہی تھی وہ بات ختم ہو گئی، اب وہ حدیث تو باقی رہے گی جو آپ نے بتایا تھا، لیکن اس پر عمل ختم ہو گیا. آپ نے پھر بعد میں کسی اور بات کو بتائی تو عمل اس پر ہوگا. تو یہ حدیث جو بعد میں فرمائی اس کو ناسخ کہیں گے، اور جو پہلے حدیث بتائی تھی اس کو منسوخ کہیں گے. تو اس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. تو فرمایا حدیث میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کچھ بات کہی تھی، بعد میں وہی بات بدل دی، تو اس پر عمل، پہلے والی حدیث پر عمل ختم ہو گیا. تو لیکن سنت کے مسئلے پر ایسا نہیں ہو سکتا. سنت کے مسئلے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سنت منسوخ ہو اور ایک سنت ناسخ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. حدیث میں ہے، حدیث سے تو منسوخ ہو سکتی ہے، منسوخ یعنی وہ اس پر عمل ختم، لیکن سنت کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ گئے؟ یہ سنتی فرمایا کیوں، اس کی وجہ بتا رہے. ایک تو ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہو سکتی، ایک مسئلے پر دو سنتیں نہیں ہو سکتی. دوسری وجہ، حدیثوں میں ایک حدیث منسوخ ہوتی ہے، ایک حدیث ناسخ ہوتی ہے، لیکن سنتوں میں نہیں، کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں، ایک ہی ہوتی. وجہ نمبر 3، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے. یاد رکھنا، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھو، علماء کے بیانات سنو، اور ہمارے موافقین کو نہیں، جو ہم کو مانتے ان کو نہیں، جو ہمارے مخالف ہے ان کی بھی بات سنو، کہ وہ یہ تو کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ضعیف ہے. آپ مخالف کی بات سنو. جی، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث، یہ سنت ضعیف ہے. یہ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کو ضعیف کہہ دیں گے، سنت کو ضعیف کبھی نہیں کہیں گے. تو اللہ کے نبی نے فعلیکم بحدیث ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فعلیکم بسنت ہی فرمایا ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا. میں نے 3 دلیلیں دی ہیں، آپ ان دلیلوں کو ذہن میں رکھا کرو. بسنتی کیوں فرمایا، اس پر 3 باتیں بتائی. تو سمجھ میں آ گیا؟ عمل کس پر ہوگا؟ عمل ہمیشہ سنت پر ہوگا، یاد رکھنا، عمل حدیث پر نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے فعلیکم بسنتی، کہ آپ کے بعد ہم کیسے رہیں گے. تو فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت، وخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان کی سنتوں پر چلتے رہنا. ان کی سنت بھی میری سنت ہے، وہ الگ سنت نہیں ہے. یہ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کہہ دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت پر عمل کی بات کی ہے، حدیث پر عمل کی بات نہیں کی. یہ نہیں فرمایا میری حدیث پر عمل کرنا، میری سنت پر عمل کرنا. تو حدیث پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث وہ بھی ہے جو پہلے دور کی ہے، اور حدیث وہ بھی ہے جو بعد کے دور کی ہے، لیکن سنت وہ نہیں ہے جو پہلے دور کی، سنت وہی ہے جو آخری دور کی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی. آپ نے سنا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. یہ نہیں فرمایا النکاح من حدیثی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری حدیث ہے، بلکہ فرمایا نکاح میری سنت ہے. فرمایا من تمسک بسنتی، دیکھو دوسری دلیل، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا.
یہ نہیں فرمایا جو میری حدیث کو زندہ کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا. یہ نہیں فرمایا جو میری حدیث کو زندہ کرے، فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات کہی. ہاں تو فرمایا سنتی النکاح من سنتی، جو میری سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا سا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین میں اختلاف نظر آئے تو میری سنت کے ذریعے اختلاف کو مٹانا. یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث سے اختلاف مٹانا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات سنت کی فرمائی ہے. تو جن لوگوں نے حدیث کو لیا ہے وہ اختلاف کو ڈالنے کے لیے لیا ہے. اب اس اختلاف کو ختم کرنا ہے تو دوبارہ سنت پر آ جاؤ تو اختلاف ختم ہو جائے. اختلاف تھا نہیں، پہلے سب سنت پر چل رہے تھے. اختلاف ڈالنے کے لیے حدیث کا راہ سہارا لیا ہے. کیوں کہ حدیث میں تو 2 طرح کی حدیثیں ہوگی، ناسخ اور منسوخ. تو وہ جو حدیث جس پر عمل ختم ہو گیا آ کر کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب ہم جیسے جاہل کہیں گے بالکل حدیث تو صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بھئی وہ تو پتہ نہیں ہے کہ بعد میں کیا فرمایا. یہ پہلے والی حدیث ہے، بعد میں تو فرمایا اس پر عمل بنے. حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو فرمایا تو یہ ہے کہ حدیث سنت میں کوئی اختلاف نہیں، سنت پر چلو گے، سنت سے ہٹو گے تو اختلاف ہوگا. اب ذرا ذوق کی بات سمجھے. ذوق کہتے ہیں ذرا مزے کی اور ٹیسٹ. آپ دیوبند والوں کے پاس آئے، دیوبند کے پاس جہاں شعبہ جہاد کا ہے، جہاں شعبہ مناظرے کا ہے، شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ، وہاں الگ الگ علماء ہیں. جہاں شعبہ خانقاہ کا ہے، جہاں شعبہ سیاست کا ہے، جہاں شعبہ مدرسے کا ہے، وہی شعبہ دعوت و تبلیغ کا بھی ہے. آپ جب بھی دعوت و تبلیغ میں جائے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بھائی ایک حدیث پر عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے، بلکہ کہتے ہیں ایک سنت پر عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے. جی، ایک حدیث پر، ایک سنت پر عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے. جی، وہ یہ نہیں کہتے حدیث زندہ کرو، وہ یہ کہتے سنت زندہ کرو. وہ یہ نہیں کہتے اللہ حدیث مٹنے کا غم پیدا فرما دے، بلکہ وہ کہتے اللہ سنت مٹنے کا غم پیدا کرے، کیونکہ سنت مٹ چکی ہے. ہاں، سنتوں کو زندہ کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب سنت پر عمل کرنے کی دی ہے، ترغیب سنت پر عمل کرنے کی دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے سنت کو پکڑنے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو فعلیکم بسنتی، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. دیکھو آج تک تو ہم کہتے تھے اہل سنت والجماعت، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ سنت اہل سنت کیوں کہتے ہیں. آج دیکھو آپ کو پتہ چلا کہ ہم کون ہیں. سینہ تان کے کہو اور سینہ ٹھوک کے کہو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور سنت کیسے، باتیں سمجھاؤ. تو ہم کون ہیں؟ ارے بولو سب اپنی اپنی زبانوں میں. ہاں، اہل سنت والجماعت ہے. والجماعت کا بھی لفظ آئے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اہل سنت کا تو لفظ سمجھ میں آ گیا. تو فرمایا دیکھو درس سنت کے بجائے ہم نے درس حدیث کیوں کہا. ہم نے اپنا عنوان جو رکھا ہے نا دروس الحدیث، درس حدیث، تو اب درس سنت رکھنا چاہیے تھا، درس حدیث کیوں رکھا. جی، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. گھبرا نہیں جانا کسی کے سامنے، کہیں گے کہ یار تم لوگ کون ہو. ارے حدیث میں مانو، اہل حدیث بنو. جی، بلکہ اب آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا کہ آپ کو پھر درس حدیث کی ضرورت کیا پڑی. درس سنت نام رکھ دیتے تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، ہم نے عنوان رکھا درس حدیث، دروس الحدیث، یعنی حدیثوں کا درس. تو ابھی سنت کا نام رکھ دیتے تھے. کیا وجہ ہے؟ درس سنت بھی رکھ لے، درس حدیث کی ضرورت ہی کیا پڑی. ذہن میں سوال تو آتا ہے نا. میں ساری الجھنیں آپ کی دور کرتا ہوں تاکہ کوئی الجھن رہ نہ جائے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اس عنوان پر فلاں اعتراض باقی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے درس حدیث اس لیے شروع کیا ہے کہ سنت جو بھی ہوگی وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگی یا حدیث سے ثابت ہوگی. ہم قرآن اور حدیث پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ سنت ہے.
اگر حدیث پڑھے بغیر بتایا تو لوگ کہیں گے یہ حدیث کی بات ہی نہیں کرتے. حدیث پڑھے بغیر اگر ہم بتائیں گے کہ سنت ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو حدیث کی بات ہی نہیں کرتے. ہم حدیث پڑھ کر بتائیں گے کہ فلاں فلاں حدیث سے فلاں فلاں سنت ثابت ہے. ہم اس لیے عنوان درس حدیث رکھتے ہیں تاکہ کوئی بندہ آپ سے یہ عنوان کھینچ نہ لے. عنوان آپ کے پاس رہنا چاہیے، یہ پوائنٹ کہ ہمارے اس درس کا نام کیا ہے، درس حدیث. اور درس حدیث کا نام سن کر تو حدیث والے بھی تو اس کو درس کو سنیں گے نا، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ خالی سنت سنت کی بات کرتے اور حدیث نہ پڑھتے تو کہتے کہ دیکھو لوگ حدیث کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہم نے حدیث پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ سنت ہے، اس حدیث کے اندر یہ سنت ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت ہے. تو بتایا تھا کہ دو طریقے ہیں. کیا ہے؟ میری سنت کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کی پابندی کرنی ہے، میری سنت پر عمل کرنا ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. تو تم نے اختلاف سے کیسے بچنا ہے؟ اختلاف سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو بتایا سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک سنت، ایک کہ میری سنت کو پکڑو اختلاف سے بچنے کا. اب اختلاف سے بچنے کا دوسرا راستہ، دو طریقے بتائے تھے نا. ایک طریقہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت. اب دوسرا طریقہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سنتی تو وہ بتا دیا آپ کو، وہ سنت الخلفاء الراشدین. تو دوسرا طریقہ جو ہے اختلاف سے بچنے کے، سنت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی پکڑ لینا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. تو اختلاف سے بچنے کے کتنے طریقے ہیں بھائی؟ ارے بولو نا. دو. پہلا نبی کی سنت کو لازم پکڑنا، دوسرا صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا. جی آج کے دور میں ایک ہی پکڑ لیا ہے، دوسرا کو چھوڑ دیا تو اختلاف اور زیادہ بڑھیں گے. تو یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ تو فرمایا خلفائے راشدین تمسکو بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم نے ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کس کی سنت کو؟ میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور تم جس طرح ڈاڑھ کے ساتھ، جیسے ڈاڑھ ہوتی ہے نا، ڈاڑھ جس طرح. تو اب ذرا ایک نقطہ سمجھے. فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشَ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى الْاخْتِلَافَ كَثِيرًا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تم دن میں اختلاف دیکھو گے. دو چیزیں فرمائی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، پہلے نبی کی سنت، دوسرے خلفائے راشدین کی سنت. تو سنت نبی اور سنت خلفائے راشدین دونوں پر عمل ضروری ہے. بس انشاءاللہ اس کے بعد دوسری بات کل کریں گے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان